مجھے محبت ہے پی ٹی آئی سے، عمران خان اپنے لیڈر سے۔ اگر آپ کا یہ ویڈیو یا انٹرویو عمران خان صاحب تک پہنچے تو کیا آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے صرف ایک ہی پیغام، آئی لو یو۔ ان کے لیے صرف ایک ہی پیغام، آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو۔ 81 لوگوں کو آپ نے رہا کروا دیا، میڈیا میں آپ ماشاءاللہ ہائی لائٹڈ ہو گئے، آپ کا نام لوگوں تک پہنچنے لگ گیا، آج میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ کیا اس سب کے بعد کوئی آپ کو بھی نامعلوم افراد کی طرف سے دھمکیاں آئیں؟ تو اب تک کسی سے آپ نے کوئی فیس نہیں لی؟ نہیں، کسی سے، ناٹ اے سنگل پین۔ لیکن پھر اچانک ہمارے جو نون لیگ کے ایم پی اے ہیں، ان کی طرف سے ایک پوسٹ آئی کہ جو پکڑے ہوئے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ مجھ سے رابطہ کرے تو میں چھڑوا دوں گا۔ تو یہ مجھے لگا کہ یہ غلط ہے۔ سڑکوں پر کوئی ٹائر وغیرہ جلائے تھے؟ جو ایف آئی آرز ہیں اور جو ایجیٹیشن کا یہ لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا تھا کہ انہوں نے سڑکوں پر ٹائر جلائے تھے، تو بڑا عام ایک مذاق سا بن گیا۔ جیسا آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹ لائف میں تو میں بھی جلاتا رہا ہوں، تو کیا میں دہشت گرد ہو گیا ہوں اس کے بدلے میں؟ تو یہ رائٹ بھی نہیں لی۔ اس میں کچھ دائرگی کا خرچہ وغیرہ تو لیا ہوگا نا آپ نے؟ نہیں، نیور۔ وہ دائرگی کا خرچہ بھی اپنی جیب سے؟ نہیں، ہم نے کہیں کسی کلائنٹ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ ہم دوست وکلا نے، میرے ساتھ چوری سعید اختر تھے، تو عدنان اکبر ایڈوکیٹ تھے، ان دوست وکلا نے کنٹریبیوشن کر کے نا، تو جو دائری کا خرچہ تھا وہ تقریباً ہمارا 3.5 لاکھ روپے بنا۔ 3.5 لاکھ روپے کا خرچہ جو ذاتی جیب سے تھا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شہود الحسن چغتائی آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ملتان رنگ۔ خواتین و حضرات، 9 مئی کے واقعات کو دہشت گردانہ واقعات قرار دے دیا گیا اور پنجاب بھر میں خاص طور پر اور پاکستان بھر میں پی ٹی آئی کے کارکنان کو پکڑنا اور نظر بند کرنا شروع کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کی تعداد بھی لوگوں کو معلوم نہ تھی کہ کتنے لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے اور کیا سٹیٹس ہے۔ ایسے میں خانیوال ضلع کے ایک ایڈوکیٹ کا نام سامنے آیا۔ چودھری راحت جاوید ایڈوکیٹ صاحب نے سٹیپ فارورڈ کیا اور انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنان کو رہا کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ سے رابطہ کر لیا، اور اب تک سینکڑوں سے زیادہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو اور معصوم لوگوں کو نظر بندی سے، جو کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت کی گئی تھی، رہا کروا چکے ہیں۔ آئیے چودھری راحت جاوید صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں اچانک وہ سامنے آئے یا اس کے پیچھے کوئی خاص سٹوری ہے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں بالکل۔ آپ اچانک سے یہ 81 سے زیادہ افراد جن کو آپ رہا کروا چکے ہیں، یہ کوئی اچانک سڈنلی ہو گیا یہ واقعہ رونما، یا آپ نے اس کے پیچھے کیسے مائنڈ سیٹ کیسے ہوا؟ اصل میں جب یہ واقعات ہوئے تو باقی شہروں کی طرح خانیوال کے لوگوں پر بھی جھوٹی ایف آئی آرز بھی ہوئیں، انکلوڈنگ مائی سیلف بھی۔ 351 نمبر ایف آئی آر میں بھی ملزم ہوں، حالانکہ میں اس دن ہائی کورٹ میں تھا، تو اس پر دل کڑتا تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ خانیوال میں ویکیوم ہے، کوئی سامنے آ ہی نہیں رہا، تو میری خواہش تھی کہ کوئی آئے اور ان جو بے گناہ افراد پکڑے ہوئے ہیں، جن پر ایف آئی آرز ہیں، ان کی ہیلپ آؤٹ کرے۔ لیکن پھر اچانک ہمارے جو نون لیگ کے ایم پی اے ہیں، ان کی طرف سے ایک پوسٹ آئی کہ جو پکڑے ہوئے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ مجھ سے رابطہ کرے تو میں چھڑوا دوں گا۔ تو یہ مجھے لگا کہ یہ غلط ہے۔ تو چونکہ میں کوئی عہدے دار تو نہیں ہوں پی ٹی آئی کا، لیکن پھر بھی مجھے یہ فیل ہوا، تو میں نے پھر اسی دن ایک پوسٹ کی کہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان گرفتار ہیں ان کے لواحقین مجھ سے رابطہ کرے، میں فری آف کاسٹ ان کے کیسز کروں گا۔ یعنی کہ اب تک آپ 81 افراد کو رہا کروا چکے ہیں ٹوٹل، تو اب تک کسی سے آپ نے کوئی فیس نہیں لی؟ نہیں، کسی سے، ناٹ اے سنگل پینی۔ بلکہ 81 لوگ تو یہ ہیں، اس سے پہلے میں نے ریٹیک کی تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے از خود کی کہ جو پنجاب میں مختلف جیلوں میں سے، ضلعوں میں سے دوسرے ضلعوں میں خانیوال والوں کو بکر میں جا کے جیل میں رکھ لیا، شیخو پورے والوں کو خانیوال میں رکھ لیا، تو وہ تاکہ ان کے لواحقین کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ وہ کہاں ہیں۔ اچھا، یعنی کہ یہ جان بوجھ کے یہ عمل کیا گیا؟ جی، تاکہ اب خانیوال کا کسی نے کوئی وکیل رکھ کے کسی لواحقین نے ریٹ بھی کی پروٹیکشن آرڈر لینے کے لیے، تو انہوں نے ڈی سی صاحب نے یا ڈی پی او صاحب نے جواب دیا ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اب وہ ایک قسم کا لاپتہ افراد والا تھا، تو وہ جسٹس صادق محمد خرم صاحب جو ہیں، وہ جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں تھے، تو انہوں نے مہربانی کی، انہوں نے پھر یہ آرڈر کیا کہ پنجاب کے جہاں جہاں بھی ہیں انہیں اپنے اپنے ضلعوں میں واپس بھیج دیں۔ تو وہ سارے کے سارے جو تھے نا، اب وہ پتہ نہیں کتنے تھے کتنے نہیں تھے، لیکن صرف 81 ہی نہیں، ان سب کے ساتھ بھی یہ مہربانی ہائی کورٹ نے کی کہ ان کو اپنے اپنے ضلعوں میں بھیج دیا، تاکہ ان کے لواحقین کی ان سے ملاقات ہو سکے، وہ اپنی
جو لیگل یعنی اسسٹنس، کہ جو دیگر اضلاع کے افراد ہیں وہ بھی آپ ہی کی ریٹ کے تحت، اسی آرڈر کے تحت ہی اپنے اپنے اضلاع میں گئے واپس؟ جی وہ ایک ہی آرڈر تھا جسٹس صادق محمد خرم صاحب کا کہ آپ نا پنجاب کے جہاں جہاں بھی دوسرے ضلعوں میں بھیجے ہوئے نا وہ واپس اپنے ضلعوں میں لے کے جائیں، کسی کو دوسرے ضلع میں نہ رکھا جائے۔ چودھری راحت جاوید ایڈوکیٹ صاحب کی ایک ریٹ کے بعد وہ افراد بھی اپنے اپنے اضلاع میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں جا کے سر پھر دوبارہ اپنی ریٹس کی؟ انہوں نے پھر اپنی اپنی لیگل اسسٹنس لی ہوگی، اپنے رہا ہونے کے لیے وکیل رکھے ہوں گے، ان کے لواحقین نے کوشش کی ہوگی، لیکن اس سے پہلے تو وہ ٹریس آؤٹ ہی نہیں ہو رہے تھے نا کہ وہ کہاں ہیں۔ تو اس طرح وہ یہ مہربانی ہوئی۔ پھر یہ ہوا کہ مختلف ریٹیں ایز مینی ایز 9 ریٹس میں نے کی، لیکن 9th میں جو 9ویں ریٹ تھی اس میں نے جج صاحب کو کہا سر کھانے وال کے ضلع میں تو کوئی بلڈنگ پر حملہ نہیں ہوا، کوئی بندہ زخمی نہیں ہوا، بڑا پرامن سا ہمارا ضلع ہے، تو اس میں 800 لوگوں پر FIR ہیں، 81 لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں، کس لیے؟ تو جج صاحب نے پھر یہ DPO کھانے وال سے رپورٹ منگوائی کہ آپ بتائیں کہ کتنے پبلک پراپرٹی پر حملے ہوئے ہیں، کیا نقصان ہوا ہے۔ تو انہوں نے پھر رپورٹ کی کہ کسی پبلک پراپرٹی پر حملہ نہیں ہوا لیکن ایجیٹیشن ہوئی ہے، تو انہوں نے پھر آرڈر کیا کہ کھانے وال کے جتنے بھی MPO کے تحت اسیران ہیں سب کو رہا کر دیا جائے۔ سر ایجیٹیشن میں کیا انہوں نے سڑکوں پر کوئی ٹائر وغیرہ جلائے تھے؟ جو FIRs ہیں اور جو ایجیٹیشن کا یہ لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا تھا کہ انہوں نے سڑکوں پر ٹائر جلائے تھے، تو بڑا ایک مذاق سا بن گیا۔ جیسا آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹ لائف میں تو میں بھی جلاتا رہا ہوں، تو کیا میں دہشت گرد ہو گیا ہوں اس کے بدلے میں؟ تو یہ رائٹ ہوتا ہے، تو یہ ایک دن کا ایجیٹیشن ہوتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن خیر انہوں نے مہربانی کی، انہوں نے جتنے کھانے وال کے اسیران تھے وہ 81 تھے، انہوں نے پھر سب کو ایک ہی آرڈر میں جو ہے ریلیز کرنے کے آرڈر کر دیے اور وہ سب کے سب اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اس کی آپ نے کوئی فیس بھی نہیں لی؟ اس میں کچھ دائرگی کا خرچہ وغیرہ تو لیا ہوگا نا آپ نے؟ نہیں نیور، وہ دائرگی کا خرچہ بھی اپنی جیب سے؟ نہیں ہم نے کہیں کسی کلائنٹ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ ہم دوست وکلا نے، میرے ساتھ چوہدری سعید اختر تھے، تو عدنان اکبر ایڈوکیٹ تھے، ان دوست وکلا نے کنٹریبیوشن کر کے نا، تو جو دائری کا خرچہ تھا وہ تقریباً ہمارا 3.5 لاکھ روپے بنا تھا۔ 3.5 لاکھ روپے کا خرچہ جو ذاتی جیب سے تھا؟ اس کے ٹوٹل ایکسپینس اصل میں ایسے ہوتا ہے کہ جس کی ریٹ کرتے ہیں نا اس کی طرف سے 1,000 روپے کا اسٹیمپ ڈیوٹی لگتی ہے، تو اپروکسیمیٹ ایک ریٹ پر جو ہے نا ہمارا 2-3 ہزار روپے تو کورٹ کے اندر خرچ ہو جاتا ہے، باقی بھی اور ایکسپینس تھے لیکن ہم نے کیے۔ یعنی کہ 80 ضرب 3 ہم کر لیں تو یہ 3 لاکھ یا 2.5-3 لاکھ کے درمیان خرچ؟ ہاں جی تقریباً اتنے، کچھ ہمارے ٹریولنگ کے رہے، کچھ جیلوں تک اپروچ کرنے کے رہے، کوئی ریکارڈ اکٹھا کرنے میں رہے، کچھ اس طرح جو ہے نا وہ۔ لیکن یہ ہوا کہ ہم نے کوئی بندہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ہم نے کسی سے 1 روپیہ بھی لیا۔ تو یہ ہوا کہ ہمارے کچھ دوست جو PTI کے ہمدرد تھے، جس طرح کرنل عابد کھگا صاحب ہیں، لیڈر ہیں کھانے وال کے، انہوں نے ہمیں ساتھ دینے کا ہمارا ساتھ دیا، کچھ ہمارے دوست وکلا نے ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا، ہم نے ملا کے نا اس کو فیس کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کھانے وال میں ایک بھی اسیر نہیں رہنے دیا۔ 81 لوگوں کو آپ نے رہا کروا دیا، میڈیا میں آپ ماشاءاللہ ہائی لائٹڈ ہو گئے، آپ کا نام لوگوں تک پہنچنے لگ گیا، آج میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ کیا اس سب کے بعد کوئی آپ کو بھی نامعلوم افراد کی طرف سے دھمکیاں آئیں؟ نہیں، ہمارا اصل میں ایز اے پروفیشنل لائر ایسی دھمکیاں آئیں بھی تو ہم وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ کرمنل لائر کے ساتھ یہ پرابلم تو ہوتی ہے کہ اسے دوسری پارٹی کی طرف سے ہم ڈاکوؤں کے خلاف پیش ہوتے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف پیش ہوتے ہیں، بعض اوقات ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایجنسیوں کے خلاف پیش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں مجھے کوئی دھمکی نہیں آئی اور میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اور آپ کا تعلق نظریاتی طور پر کس جماعت سے ہے؟ میں PTI کا ایک ورکر ہوں، کبھی میں عہدیدار نہیں رہا، نہ ہی کبھی کوئی خواہش رہی کہ میں عہدیدار ہوں۔ مجھے محبت ہے PTI سے، عمران خان اپنے لیڈر سے۔ اگر آپ کا یہ ویڈیو، یہ انٹرویو عمران خان صاحب تک پہنچے تو کیا آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے صرف ایک ہی پیغام، آئی لو یو۔ عمران خان صاحب کے لیے صرف ایک ہی پیغام، دوسرا کوئی پیغام نہیں ہے ان کے لیے۔ یہ میں بار بار آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کی جائے اور امن عامہ کے لیے جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں انہیں پروموٹ کیا جائے، نہ کہ ان کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جایا جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجیے گا۔ مزید ویڈیوز اور پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔